السلام علیکم پیارے بچوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نعمان اور عثمان دونوں بچپن کے دوست تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ دونوں میں دوستی اس قدر تھی کہ وہ سوائے رات کے سونے کے باقی ہر وقت اکٹھے ہوتے۔ اسکول جانا، سپارہ پڑھنا، مسجد جانا، کھیلنا کودنا سب اکٹھے ہی تھا۔ عثمان کے ابو دیہڑی دار مزدور تھے اور نعمان کے ابو درمیانی درجے کے سرکاری ملازم تھے۔ نعمان کی اچھی عادت تھی کہ ان کے گھر جب بھی کچھ اچھا پکتا تو وہ اپنی اماں سے لے کر عثمان کے گھر دینے جاتا۔ عثمان کے گھر کبھی کبھار کچھ ایسا اچھا پکتا تو وہ بھی نعمان کے گھر دینے جاتا۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی اور دونوں پڑھائی میں بھی قابل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کے نعمان کے گھر والے عثمان کے ساتھ گھومنے پھرنے یا پڑھنے میں اعتراض نہیں کرتے تھے۔ دونوں نے جب پرائمری کلاس پڑھی تو ششم کلاس میں دوسرے سیکشن سے ایک اور گاؤں کا لڑکا ندیم بھی ان کی کلاس میں داخل ہو گیا۔ ندیم کے والد بھی سرکاری ملازم تھے اور وہ نعمان کے ہم پلہ تھے۔ ندیم نے جب کلاس میں عثمان اور نعمان کی دوستی کے چرچے سنے تو اسے حسد ہونے لگا۔ ندیم کی ویسے بھی غلط عادت تھی کہ وہ چغل خوری کرتا، بات ہوتی یا نہ ہوتی وہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ نعمان اور عثمان اکٹھے رہیں۔ اس نے اپنی عادت کی وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ کرنے اور نعمان سے اپنی دوستی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نعمان ایک دن اکیلا اسے مل گیا۔ ندیم نے عثمان کو ساتھ نہ پا کر فوری اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور کہا، نعمان کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سناؤ؟ نعمان نے جواب دیا، میں آپ کی طرف ہی جا رہا تھا آپ کو بلانے کے لیے۔ میں نے آپ کے لیے بریانی کا اہتمام کیا ہے۔ امی نے کہا ہے کہ آپ شام کو مغرب سے تھوڑا پہلے گھر آئیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اور ہاں، وہ عثمان کو مت ساتھ لانا۔ ندیم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عثمان میرا اچھا دوست ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ندیم نے فوراً غلط فہمی پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس کے آنے پر اعتراض نہیں ہے، مگر کیا؟ بتاؤ نا۔ نعمان اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نعمان نے پوچھا۔ نعمان، یار چھوڑو اس بات کو، آپ کو کب یقین ہوتا ہے میری بات پر؟ ندیم، بتاؤ کیوں تجسس پیدا کر رہے ہو؟ نعمان بھائی، مجھے عثمان ملا تھا کچھ دیر پہلے، آپ کا اس سے پوچھا تو اس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کون سا اس کا منشی لگا ہوا ہوں؟ میں نے مزید اس سے ناگواری کا پوچھا تو عثمان کہنے لگا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہر وقت نعمان میرے ساتھ چمٹا رہے۔ میں اس کی عادتوں کو پسند نہیں کرتا کہ آپ مجھے اکیلے کو بلانا، آپ بہت اچھے ہو۔ میں عثمان کی باتیں سن کر چکرا گیا کہ ایک مزدور کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو ابھی ان فضول باتوں کو، شام آنا اور بھی اس کی باتیں بتاؤں گا۔ ندیم نے اپنا کام کر دکھایا اور چلا گیا۔ نعمان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی مکان کی چھت اس پر آن گری ہے اور اس کے ہوش و حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا، سوچتا رہا کہ کیا ندیم واقعی درست کہہ رہا ہے؟ عثمان غریب گھر سے ہے، ندیم ہمارا ہم پلہ ہے اور عثمان اس بات سے جلتا ہے کہ ندیم اور میں دوست نہ بن جائیں۔ نعمان نماز عصر کے بعد ندیم کے گھر گیا تو وہاں ندیم کے اور کزن بھی ساتھ والے گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ ندیم کے گھر میں شاندار بریانی پکی ہوئی تھی، سب نے مل کر خوب کھائی اور اس کے بعد کیرم بورڈ وہ گیم ہوتی ہے وہ کھیلتے رہے۔ کافی وقت گزارنے کے بعد ندیم اور ان کے کزن مل کر نعمان کو اس کے گھر چھوڑنے گئے۔ اگلے دن عثمان مسجد کے سامنے ندیم کو مل گیا۔ اس نے کہا، عثمان سوری یار، رات آپ کو بلانے لگا تھا مگر نعمان نے باتوں باتوں میں منع کر دیا کہ عثمان کو مت بلائیں۔ میں نے نعمان سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ عثمان ہمارا ہم پلہ نہیں ہے، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ گھومے پھرے، ہمارے ساتھ اس طرح گھومے کھیلے۔ ندیم باتیں کرتا رہا اور وہ باتیں عثمان کے دل اور دماغ پر ہتھوڑے کی مانند ضربیں لگا رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ واقعی نعمان سچ کہتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں اور وہ امیر زادہ ہے اور اسے اب واقعی اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کون سا ایسے پکوان پکتے ہیں جو اس کے لیے اچھے ہوں۔ عثمان کے اندر احساس کمتری نے سر اٹھا لیا اور عثمان کا سر جھکتا گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ نعمان کے ساتھ نہیں گھومے پھرے گا بلکہ الگ سے مسجد، سکول وغیرہ جائے گا۔ رات بھر عثمان بے چین رہا اور وہ صحیح طریقے سے سو بھی نہیں پایا۔
صبح اسکول جاتے ہوئے اس نے گلی بدل لی، ادھر نعمان بھی عثمان کا انتظار کرتے بغیر اسکول چلا گیا۔ تو عثمان پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے بستر اپنے جو بستے تھے بیگ وغیرہ دور دور رکھے اور الگ الگ بیٹھ کے۔ استاد نصیر نے محسوس کیا کہ یہ دونوں کافی دنوں سے ایک دوسرے سے دور بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں مثالی دوست ہیں۔ ماسٹر صاحب نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور ناراضی کا سبب پوچھا۔ دونوں طرف سے جب بات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ دونوں بے قصور ہیں۔ ان دونوں کے درمیان غلط فہمی ندیم نے پیدا کر دی ہے۔ ندیم نے محض قربت کی خاطر دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کی تھی۔ ماسٹر صاحب نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ استاد محترم نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی تیسرا دوستوں کے درمیان نفرت کی بات کرے تو دوستوں کو جذباتی ہونے کی بجائے اس بات کی اپنے ساتھی سے تصدیق کرنی چاہیے، تاکہ ایسی نوبت نہ آئے جس میں سالہ سال کی دوستی میں دراڑ آ جائے اور وہ دوست ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ ماسٹر صاحب نے مزید کہا کہ یاد رکھو، محبت اور نفرت کے لیے ایک جیسا ہی وقت لگتا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہی وقت محبت پر خرچ کیا جائے۔ غلط باتوں پر جذباتی ہونے کے بجائے مل بیٹھ کر ایسی دوسروں سے وہ بات ڈسکس کر لینی چاہیے، تاکہ بدگمانی جیسا مکروہ عمل پیدا نہ ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے اور سننے سے بچو، اور چھوٹے موٹے معاملات کی اس پر بجائے لڑائی اور خفگی کے تصدیق کر لینی چاہیے اور اسے دل میں رکھنے کی بجائے ختم کر لینا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔